کہ میاں نواز شریف صاحب نے 3 جھوٹ کیا بولے ہیں۔ آپ ججز کا نام لیتے تھے، باکس سے بھرے 5 آدمی، پھر آپ پاکستان سے باہر گئے تو جرنیل ذمہ دار ہو گئے۔ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے جو معاہدہ کرتا ہے، بیگز بھرتا ہے، جدہ چلا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف ایک ہی الزام میں توشہ خانہ کا پھر ایک اور مقدمہ بنا دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے چراغ بجھا دیتے۔ چراغ جب روشن کیا گیا تو سب بیٹھے ہوئے تھے سوائے میاں نواز شریف صاحب کے۔ میاں نواز شریف صاحب خود چلے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے خاموشی توڑی ہے، اور خاموشی توڑتے ہی میاں نواز شریف صاحب نے 3 بڑے جھوٹ بول دیے ہیں۔ تینوں کی بات آپ کے سامنے کروں گا اور ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میاں نواز شریف کے ایک بار پھر سیاست میں واپس آتے ہوئے اس پہلے بیان کے ساتھ ہی بولے گئے جھوٹ کا ثبوت آپ کے سامنے رکھ کر بات کریں گے، اور عمران خان صاحب پر ایک بار پھر کروڑوں کی چوری کا مقدمہ ہو گیا ہے، ایک نیا مقدمہ، اس کی بھی بات کریں گے۔ درخواست آپ سے اپنے لیے الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب نے 3 جھوٹ کیا بولے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھالنے جا رہے ہیں۔ دن ہوگا 28 مئی کا، اور 28 مئی یعنی یوم تکبیر جب پاکستان نے دھماکے کیے تھے، تو اس دن میاں نواز شریف صاحب تقریر کریں گے کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، اور اپنی پارٹی کی صدارت دوبارہ سنبھالیں گے۔ ذرا ہیڈ لائنز وغیرہ بنیں گی۔ مسلم لیگ نون کے لیے بڑا دن ہے، پاکستان کے لیے ظاہر ہے بڑا دن ہے، تو میاں نواز شریف صاحب اس دن یہ کام کریں گے، اور اپنی تعریفیں جو ہے وہ چاہیں گے میاں نواز شریف صاحب بڑے دن کے حساب سے کی جائیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے ابھی کیا کیا تقریر کرتے ہوئے؟ شہباز شریف صاحب نے صدارت چھوڑی، قائم مقام صدر بن گئے، اور میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے ایک جھوٹ تو یہ بولا کہ میرے پاس سابق چیف جسٹس کی آڈیو ہے، ثاقب نثار کی آڈیو، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے، نواز شریف اور مریم نواز کو ہٹا کر عمران خان کو لانا ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب سے پہلے بھی اس موضوع پر بات ہو چکی، آج بھی ہوئی۔ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ اس آڈیو کی حقیقت پوری قوم جانتی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ سما پر پہلے اس آڈیو کا پورا انالیسس ہو چکا، اسد اللہ خان نے ایک انالیسس کیا تھا، اور یہ آڈیو ٹوٹے جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ تو ٹوٹے جوڑ کر بنائی گئی اس آڈیو کے بارے میں آپ پہلے بھی جان چکے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب نے یہ بتایا۔ میں نے کہا آپ جواب کیوں نہیں دیتے میاں نواز شریف صاحب کو؟ انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میاں نواز شریف کو جواب دوں، میں اپنا ایک کام کر رہا ہوں، وہ کام انصاف کی غریبوں کو فراہمی کے حوالے سے ہے، اور میں لاء کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں، بڑا سودنگ کام ہے، میں اپنے مشن پر لگا ہوا ہوں، مجھے نواز شریف کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے دوسرا میری طرف سے ایک پیغام ہے کہ میاں صاحب ایک بڑا اچھا موقع ہے آپ کے پاس سابق چیف جسٹس کی آڈیو ہے، عدالت جائیے، اور عدالت جا کے ثاقب نثار صاحب کو گھسیٹیے عدالت، اور وہاں ثابت کیجئے کہ ثاقب نثار صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ عمران خان کے خلاف بھی، ثاقب نثار کے خلاف بھی آپ کافی کچھ ثابت کر سکتے ہیں، ان کو آپ اس وقت ذلیل و رسوا کر دیں گے، آپ کی سیاست بہتر ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی سیاست تو اس وقت ہچکیاں لے رہی ہے، آخری ہچکیاں۔ تو یہ آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے، اس موقع کو آپ کو اویل کرنا چاہیے۔ دوسرا، میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے۔ میاں صاحب کہتے ہیں ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ میاں صاحب کے ان ایٹمی دھماکوں کی حقیقت پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، دوبارہ رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر اے کیو خان، پاکستان کے محسن ایٹمی سائنسدان، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، ایٹمی دھماکے کرنے کے حوالے سے آن ریکارڈ کیا کہتے ہیں، سنیے۔ نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے۔ یہ تو ڈاکٹر اے کیو خان تھے، یہ اختلاف بھی کر سکتے تھے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے اپنے وزیر خارجہ گوہر ایوب صاحب، انہوں نے میاں نواز شریف کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ دھماکے میاں نواز شریف صاحب نے کروائے یا نہیں کروائے۔ گوہر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پریشر تھا، نظامی صاحب کا پریشر تھا، نوائے وقت والے، نظریہ پاکستان ٹرسٹ والے،
ان کے ساتھ عوام کا پریشر تھا اور سائنسدانوں کا پریشر تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے، وگرنہ شہباز شریف صاحب نے 28 مئی کو جس دن دھماکے ہوئے، یوم تکبیر جب منایا جاتا ہے، اس دن بھی شہباز شریف صاحب نے گوہر ایوب صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، بل کلنٹن کے ساتھ اچھا پیکج مل گیا تو دھماکے نہیں کریں گے۔ گوہر ایوب نے کیا کہا یہ بھی سنیے۔ اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے۔ تو میاں صاحب یہ آپ کے جھوٹ کا پول کھولتا ہوا سیدھا سا بیان ہے لوگوں کا، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنا سچ بول رہے ہیں۔ ایک میاں نواز شریف صاحب آپ یہاں پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ثاقب نثار والی آڈیو وہ پہلی پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، آپ کی حقیقت اس حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جج مانیٹرنگ لگا دیا گیا، وہ جج چھوڑ کے بھاگ گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب والی بھی بات کر دی کہ ان کا نام بھی نیب میں جانا چاہیے۔ تو بات یہ کہ میاں نواز شریف صاحب یہ آپ کا تیسرا جھوٹ ہے۔ اگر یہ جج صاحبان ہی سب کچھ کرنے کے ذمہ دار تھے جن کا نام آج آپ لے رہے ہیں، تو پھر گجرانوالہ میں جو آپ نے کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ قصور آپ کا ہے، جرم آپ کا ہے، حساب آپ کو دینا ہوگا، جنرل فیض حمید کو دینا ہوگا، عدالت سے سارے فیصلے انہوں نے کروائے تھے، تو پھر وہ قمر جاوید باجوہ مجرم اب کیوں نہیں ہے؟ وہ فیض حمید مجرم اب کیوں نہیں ہے؟ آپ نے جو 18 ستمبر کو لندن میں تقریر کی تھی اور اس کے بعد شہباز شریف اڑ کے آپ کے پاس پہنچے تھے اور پھر کبھی آپ نے کسی جرنیل کا نام نہیں لیا، تو کیا تبدیلی آئی ہے میاں صاحب؟ لوگوں کو بتائیے کہ اب آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتے۔ پہلے بھی پاکستان سے جانے سے پہلے، پلیٹلیٹ گرنے سے پہلے آپ ججز کا نام لیتے تھے، بکس سے بھرے 5 آدمی، پھر آپ پاکستان سے باہر گئے تو جرنیل ذمہ دار ہو گئے، اسی جرنیل کو آپ نے توسیع کا ووٹ دیا تھا، تو پھر اس کے بعد اب دوبارہ آپ دیکھیے کہ ججز ذمہ دار ہیں، وہ جرنیل بیچ میں سے کہاں گئے میاں صاحب؟ آپ کی یادداشت کا وہ خانہ کیوں خالی ہو گیا؟ یہ بھی لوگوں کو بتائیے، لوگ یہ بھی جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ آپ کا تیسرا جھوٹ ہے، تو آپ واپس آئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں دوبارہ۔ یہ جھوٹ آپ کو نہیں بولنا چاہیے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میرے پاس آڈیو ہے، آپ کی صاحبزادی بھی کہتی ہے میرے پاس ٹیپس ہیں، تو آپ سیاست دان ہیں، آپ سیاست کیجئے، آپ خدمت کیجئے، آپ پالیسی دیجئے، آپ اپنے مخالف کو جواب دیجئے، لیکن یہ ٹیپس رکھنے والا کام، آڈیو رکھنے والا کام، یہ تو ان کا ہے جو مسلسل لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ یہ تو ان کا کام ہے جو لوگوں سے استعفے دلواتے ہیں، تو ان کے پاس آڈیوز ہوتی ہیں جن کے نام کو لے کر، آڈیو کو لے کر اپنے خاندان کی خواتین کے ساتھ لوگوں کی ویڈیوز آڈیوز سامنے آ جاتی ہے، اور ان کے کارناموں کے سبب لوگوں کے بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کا کام ہے میاں نواز شریف صاحب۔ کیا آپ کو یہ آڈیوز، یہ ویڈیوز وہاں سے ملی ہیں؟ اس بات کا بھی لوگوں کو جواب دیجئے۔ اور پھر اب جب آپ آ گئے ہیں تو آپ کے بھائی کی مرکز میں حکومت ہے، آپ کی بیٹی کی صوبے میں حکومت ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بیانیہ کیا لے کر آئیں گے؟ اس وقت آپ کو حکومت دلوائی گئی ہے، اس وقت آپ کو بٹھایا گیا ہے مرکز میں بھی، اس وقت آپ کو بٹھایا گیا ہے صوبے میں بھی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ صرف پنجاب لینا چاہتے تھے، آپ لوگ مرکز نہیں لینا چاہتے تھے؟ آپ کو بتایا گیا کہ پنجاب تب ملے گا جب مرکز لوگے، تو یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب۔ اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جماعت نے 2013 میں اکثریت حاصل نہیں کی تھی، مل کی حکومت بنانی پڑی تھی۔ آپ کو کہا گیا فضل الرحمان کی جانب سے کہ ہم مل کی حکومت بنا لیتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے صوبے میں، ان کو حکومت بنانے دیجئے۔ تو ہم نے حکومت نہیں بنائی، ورنہ ہم چاہتے تو ہم خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے تھے۔ یہ بات میاں نواز شریف صاحب نے کی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت میاں نواز شریف صاحب بنا سکتے تھے یا نہیں، اس کا میں آپ کے سامنے چارٹ رکھ دیتا ہوں۔ یہ 2013 کی پارٹی پوزیشن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 48 سیٹیں تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کو، آزاد امیدواروں کو اور آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی کو ملا کر صوبے میں حکومت بنائی تھی۔ میاں صاحب آپ کے پاس اور فضل الرحمان کے پاس کل ملا کر جو سیٹیں بنتی تھیں وہ سیٹیں تھیں 31۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس، صرف پی ڈی آئی کے پاس 48 سیٹیں تھیں۔ تو آپ یہ حکومت بنانے کی جو بات کر رہے ہیں، آپ یہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے، آپ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب آپ تب اگر کرتے تو پھر وہ جو 21 آزاد تھے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی آپ کو کوشش کرنی پڑتی،
تو تب کیا آپ حکومت بنا لیتے؟ یہ تب بھی نہ ہو پاتا. تو میاں نواز شریف صاحب آپ مسلسل غلط کہہ رہے ہیں اور یہ غلطیاں جو ہیں وہ آپ نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. بات یہ ہے کہ آج آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ قوم نہیں نکلی, مجھے نکالا گیا قوم نہیں نکلی. تو عمران خان کو نکالا گیا تو قوم کیوں نکلی؟ جب عمران خان کو نکالا گیا اس کے اگلے دن پورے پاکستان میں لوگ باہر نکل آئے. کراچی میں ملینیم کے باہر, راولپنڈی میں, مختلف شہروں میں لوگوں نے کھڑے ہو کر ترانہ پڑھا اور اس کے بعد سے مسلسل لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ دلیروں کی قدر کرتے ہیں. لوگ اس کی قدر نہیں کرتے جو معاہدہ کرتا ہے, بیگز بھرتا ہے, جدہ چلا جاتا ہے. لوگ اس کی قدر نہیں کرتے جو جیل میں بیمار پڑتا ہے, کالم لکھواتا ہے, ٹی وی پہ بیانیاں بنواتا ہے, بیٹی صحافیوں سے رابطے کرتی ہے, پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے, ہاسپٹل سے اس کے پلیٹلیٹ گرتے ہیں, لندن پہنچتا ہے اور لندن میں اس کے پلیٹلیٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب پھر وہ لندن میں 4 سال بیٹھ جاتا ہے 4 ہفتے کی اجازت لے کر. لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. لوگ بہادروں کی قدر کرتے ہیں, لوگ ڈٹ جانے والوں کی قدر کرتے ہیں. لوگ کبھی بھی کسی بھگوڑے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے قوم نہیں نکلی, اس سوال کا جواب نہ عمران خان دے گا, نہ جنرل باجوہ دے گا, نہ آج کی اسٹیبلشمنٹ دے گی. اس سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے میاں نواز شریف صاحب. آپ کے بارے میں تو غوث علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا میاں نواز شریف صاحب نکل گئے. پہلے کہتے تھے ایک واقعے کے حوالے سے, میں اسی لیے اس واقعے کا پورا حوالہ نہیں دیتا, اس کی پوری بات نہیں کرتا, کہ یہ کہا گیا کہ چراغ بجھا دیتے ہیں, جسے جانا ہو چلا جائے. جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا تو کوئی نہیں گیا تھا. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں لطیفہ مشہور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے چراغ بجھا دیتے ہیں. چراغ جب روشن کیا گیا تو سب بیٹھے ہوئے تھے سوائے میاں نواز شریف صاحب کے. میاں نواز شریف صاحب خود چلے گئے تھے. تو میاں صاحب جب آپ ٹکیں گے نہیں تو لوگ آپ کے پیچھے کیسے نکلیں گے؟ لوگ بار بار دیکھ چکے کہ آپ ہر بار فارغ ہو جاتے, چلے جاتے. آپ نے ہی کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تو آپ کو 2/3 ملی تھی. اس کے بعد جب آپ کو نکال دیا گیا تو آپ تو معاہدہ کر کے باہر چلے گئے تھے. اور جس آفتاب شیرپاؤ نے واپسی پر آپ کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے ٹوائلٹ کے اندر بند کیا تھا, اس آفتاب شیرپاؤ کو بھی آپ نے حکومت میں شامل کر لیا تھا. تو میاں نواز شریف صاحب ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ ہم جیسے بچوں کو اگر معلوم ہے تو آپ کو تو ہم سے کہیں بہتر انداز میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے. آج آپ کی جماعت کے پاس حکومت کیسے ہے؟ آج آپ کی جماعت کے پاس اکثریت کیسے ہے؟ آج آپ لاہور کی سیٹ NA130 جیت کر کیسے بیٹھے ہیں؟ آج آپ کی بیٹی اقتدار کی منصب پر کیسے بیٹھی ہے؟ آج وہ پیپلز پارٹی جو آپ کی جانی دشمن تھی, آپ اس کے جانی دشمن تھے, اس کے ساتھ مل کر آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب آج فضل الرحمان جیسا آدمی آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو ان سوالوں کا جواب معلوم ہے. ان سوالوں کا جو جواب ہے وہ قوم کو بھی معلوم ہے. ان سوالوں کا جواب میں مکمل دے نہیں سکتا, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو پھر آپ کی جماعت جہاں کھڑی ہے اس کا جواب سب کو معلوم ہے. آخر میں عمران خان صاحب کے نئے مقدمے کی بات دیکھیے. عمران خان صاحب کے خلاف ایک ہی الزام میں توشہ خانہ کا پھر ایک اور مقدمہ بنا دیا گیا ہے. اب توشہ خانے کی گھڑیوں کا مقدمہ بنایا گیا ہے. توشہ خانے کی ان گھڑیوں کے مقدمے میں کیا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں گراف کی گھڑی ملی, کف لنک ملے, پین ملے. ان کی مالیت تھی 10 کروڑ اور عمران خان صاحب نے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ 2 کروڑ میں خرید لیں اور عمران خان صاحب نے ان کو انڈر ویلیو رکھا. پھر اس کے بعد رولیکس کی ایک گھڑی ہے اور یہ 1/10/2018 کا معاملہ ہے. یہ گھڑی جو تھی 38 لاکھ کی تھی. عمران خان صاحب نے اس کو 7,54,000 دے کر خریدا. عمران خان صاحب نے اس کو انڈر ویلیو رکھا. اور اسی طرح سے عمران خان صاحب پر ایک گھڑی کا اور مقدمہ ہے. تو یہ عمران خان صاحب پہ مقدمے ایک بار پھر بنا دیے گئے ہیں. عمران خان صاحب کا ٹیریان جیڈ وائٹ کا کیس پھر کھل رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان اس وقت اپنے موقف میں کوئی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہیں. اسی لیے ایک ہی معاملے کے ملٹیپل کیسز کھلتے چلے جا رہے ہیں. یہی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے جو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار ہیں اور ان پر 4 الگ الگ شہروں میں موجود ہونے کے الزامات ہیں جو ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.